ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جہنم خالدون۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 اور 2 اور 3 تلاوت کی گئی ہیں۔ دعا ہے کہ رب العزت آیات مبارکہ کی صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس کے مفہوم کا تعلق اس مضمون کے ساتھ ہیں جو گزشتہ مجلس میں بھی عرض کر دی گئی تھی کہ قیامت کے دن انسان کی کامیابی کی مدار اس کے ترازو کے پلے میں نیک اعمال کا باری ہونا ہے، اور قیامت کے دن نقصان، تاوان، نامرادی اور ناکامی اس کی بنیاد قیامت کے دن نیک اعمال کا ترازو اور پلے کا ہلکا ہونا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کے لیے سور پھونکی جائے گی، لوگ اپنے قبروں سے اٹھے اور اٹھائے جائیں گے تو فلا انصاب بینہم، وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، اتنا سخت منظر ہوگا کہ وہاں کسی کو دوسرے سے اس کا نسب پوچھنے کا وقت اور مہلت تک نہیں ہوگی، وہ ایک دوسرے سے رحم کی اپیل نہیں کر سکیں گے، وہ ایک دوسرے سے تعاون کے لیے درخواست نہیں کر سکیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جن کے نیک اعمال کا پلہ باری ہوا تو فاولئک ھم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں، اور جن کے نیک اعمال کا پلہ ہلکا ہوا تو قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان پر کسی نے ظلم نہیں کیا، ان کو دنیا کی زندگی ملی تھی نیک عمل کرنے کے لیے، انہوں نے نیک عمل کے بجائے برے اعمال میں اپنی زندگی کو برباد کیا، تو فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود تاوان اور نقصان میں ڈالا، اور ان کا مسکن وہ جہنم رہا اور یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس سے انسان کے ترازو اور اس کا وزن بڑھ جاتا ہے؟ سب سے پہلے اور بنیادی بات، عمل کے لیے حسن نیت اور اخلاصی نیت ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ بڑا سے بڑا عمل کریں لیکن وہ حسن نیت اور اخلاصی نیت سے مزین نہ ہو تو آپ کا وہ بڑا سے بڑا عمل بھی چھوٹا ہو جائے گا۔ علماء کرام نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اخلاص نیت چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا دیتے ہیں، اور نیت کی بگاڑ بڑے سے بڑے عمل کو بھی چھوٹا سا بنا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے اور بنیاد تو اخلاص ہے۔ اگر اخلاص ہو تو عمل کے اندر وزن آئے گا، اخلاص اور للہیت نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو تو عمل کے اندر وزن تو کجا، وہ بربادی کا سبب بنے گا۔ مشہور حدیث ہے، قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا۔ ایک آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے دنیا میں زندگی ملی تھی، جوانی ملی تھی، طاقت ملی تھی، وہ کہاں خرچ کیا ہے؟ تو یہ عرض کرنے لگے گا، الہ العالمین، میں میدان جہاد میں اترا، میں نے اپنی طاقت کو میدان جہاد میں صرف کیا، یہاں تک کہ میں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اپنی جان کی قربانی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا، بندے یہ سارا عمل تو نے اس لیے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے جری کہا جائے، تجھے شجاع کہا جائے، وہ تجھے کہا گیا ہے،
اور پھر فرشتوں سے کہا جائے گا سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال دو اور الٹا ڈال دو۔ اتنا بڑا عمل جب نیت اور اخلاص نیت اور حسن نیت کے بغیر تھا تو ضائع ہو گیا، بربادی کا سبب بن گیا۔ دوسرا آدمی آئے گا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا ربا آپ نے مجھے مال عطا کیا، میں نے اس مال سے مسجدیں بنائی، یتیم خانے بنائے، مدارس بنائے، یتیم فقیر مسکینوں کی کفالت کی، جہاں بھی مجھے خیر کا کوئی کام نظر آیا میں اپنا پیسہ لگاتا گیا۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب دیا جائے گا بندے یہ سارے کام تو نے اس لیے کیے کہ میں سخی کہلاؤں، لوگ مجھے کہیں بڑا سخی آدمی ہیں، ہر نیک عمل میں، ہر اچھائی میں، ہر بلائی میں مال خرچ کرتا ہے، اور اس کا بدلہ تجھے دنیا میں مل گیا، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا ہے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو اٹھاؤ اور الٹا منہ جہنم میں پھینکاؤ۔ کتنا بڑا عمل کہ مال انسان دنیا ساری لگاتا ہے مال کے لیے، لیکن اب وہ مال کام نہیں آیا بلکہ وہ بربادی کا سبب بن گیا۔ تیسرا آدمی اللہ پاک پوچھیں گے دنیا میں کیا کر آئے ہو؟ وہ عرض کرے گا پہلے میں نے علم حاصل کیا، مشقتیں اور ریاضتیں اور تکالیف اٹھائی، اور پھر میں نے تیرا وہ دیا ہوا علم لوگوں میں پھیلایا، مجمع کے مجمع کو میں نصیحت کرتا رہا، وہ قبول کرتے رہے، وہ برائی کو چھوڑتے رہے، بلائی پر آتے رہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے بندے یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ لوگ مجھے بڑا عالم کہیں، لوگ مجھے بڑا مصلح کہیں، لوگ مجھے بڑا خطیب کہیں، لوگ مجھے اچھا آدمی کہیں، وہ دنیا میں تجھے کہا گیا ہے۔ اب فرشتوں کو حکم ہوا اس کو بھی اٹھاؤ اور اندھے منہ جہنم میں ڈال دو۔ دیکھو تینوں اعمال کتنے بڑے ہیں، لیکن جب بنیاد نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، تو ان تین اعمال نے عمل نامہ اور ترازو تو وزنی کرنا درکنار، وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو بنیاد اخلاصی نیت۔ دوسرے نمبر پر کسی عمل میں احد کے پہاڑ جتنا اخلاص ہو، لیکن وہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو تب بھی اس عمل کا وزن نہیں ہے۔ عمل وہی معتبر ہوگا جس پر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کی مہر لگی ہوئی، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں، وہ قابل اجر ہیں، وہ قابل ثواب ہیں، وہ درجات کے بلندی کا سبب ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سرکار کا طریقہ ہو۔ میں خود ساختہ دین بنا لوں، آپ خود ساختہ دین بنا لیں، وہ دین نہیں بنے گا، وہ قابل اجر نہیں ہوگا، بلکہ وہ بربادی کا سبب بنے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں انسانوں کے اعمال کون رکھے گا؟ تو فرمایا حضرت جبریل میرے اور آپ کے عمل نامے اٹھا کر ترازو میں رکھ رہے ہوں گے۔ حکمت کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آقا آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کا مقام تو قیامت میں بہت بڑا ہوگا، ہم آپ کو تلاش کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے تو کہاں کریں؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انس تجھے میری شفاعت مل جائے گی۔ کیوں نہیں ملے گی؟ 11 سال مسلسل جس نے خدمت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں واحد ہیں حضرت انس بن مالک، دن کو بھی رات کو بھی میرے پیغمبر کے چوکر پر بیٹھے ہیں، کب کوئی خدمت ہو اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے کہیں میں وہ خدمت بجا لاؤں۔ اور فرمایا میں نے 11 سال مدینے کی زندگی میں خدمت کی ہے، ما ضربنی ولا قہرنی ولا شتمنی، نہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھے مارا، نہ مجھے کوئی سخت جملہ کہا، نہ مجھے ڈانٹا۔ اخلاق ہیں پیارے پیغمبر کے، اور یہی اخلاق بتائے ہیں امت کو کہ آپ اپنے نوکر کے ساتھ ماتحت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تو یہ آ کر عرض کرنے لگی آقا میرا شوہر دنیا سے گزر گیا ہے،
گھر میں کوئی جوان مرد نہیں ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے پیش کر دوں، یہ خویدم چھوٹا سا خادم ہے، یہ آپ کے دربار میں پیش کر رہی ہوں۔ اور اس چھوٹے سے خادم نے پھر کمال کر دکھایا۔ تو وہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کہاں ملیں گے؟ تو پہلی خوشخبری فرمایا تجھے میری شفاعت ملے گی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا 3 مقامات ہیں جہاں مجھے قیامت کے دن حشر کے میدان میں تلاش کریں۔ یہی روایت ہم اما جان سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ ان 3 میں سے ایک فرمایا جب میرے امتیوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے میں ترازو کے برابر میں کھڑا ہوا ہوں گا۔ امت اگر مجھے تلاش کریں تو مجھے ترازو کے پاس تلاش کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، میرا اور آپ کا عمل نامہ جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے، جو گناہوں سے لبریز ہے، اس بدبودار عمل نامے کو لے کر جب ہم ترازو کے پاس جائیں ہمیں اور کوئی سزا نہ ملے، کیا یہ سزا کافی نہیں ہے کہ اس بدبودار عمل نامے کو لے کر ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرم سے سر جھکائے کھڑے ہیں؟ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنے گناہگار ہونے کی وجہ سے، مجرم ہونے کی وجہ سے اس کے جمال جہاں آرا پر ہم آنکھیں اٹھا کر، نظر اٹھا کر نہ ڈال سکیں اور نہ دیکھ سکیں؟ تو کم سے کم اگر اتنا سا بھی احساس ہو کہ جب میرا ترازو میں میرا عمل نامہ تولا جائے گا، میرا پیغمبر وہاں کھڑا ہوگا، میں کہیں اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ گناہ سے روکنے کے لیے یہ احساس بھی کافی ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے پیارے پیغمبر کھڑے ہیں اور دوسرے طرف حضرت جبریل عمل نامہ اٹھا کر ترازو میں رکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حکمت کیا ہے؟ بتانا یہ ہے بندے جو دین جبریل لے کر آیا، جو دین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سکھا گیا، اگر تیرا عمل اس لائے ہوئے دین کے مطابق ہے تو تو کامیاب ہے، تیرا عمل وزنی ہے۔ اور اگر جبریل کے لائے ہوئے دین، آقا کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہیں، پھر ٹکرے مارو گے دنیا میں لیکن آخرت میں اعمال کے اندر وزن نہیں ہوگا۔ تو یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں کہ ایک اخلاص نیت ہو اور ایک طریقہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس کے بعد جو بھی عمل کیا جائے وہ وزنی ہوگا، لیکن کچھ اعمال اللہ کے پیارے پیغمبر نے بطور خاص بتائیں۔ دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا وقت کم خرچہ ہو، مجھے فائدہ زیادہ ملے۔ دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں مشقت کم سے کم ہو، فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے وہ اعمال بتلائے ہیں جس میں وقت بھی کم خرچ ہوتا ہے، جس میں مشقت بھی کم لگتی ہیں، لیکن اعمال کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے سر فہرست صدقہ ہے، صدقہ، خیرات، بھلائی، یتیموں کی کفالت، محتاجوں کی کفالت، غریبوں کی کفالت، خیرخواہی، ہمدردی، یہ تمام صدقے کے مفہوم میں داخل ہے۔ فرمائے یہ عمل، یہ انسان کے اعمال کو سب سے زیادہ وزنی بنا دیتا ہے۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، فرمایا جو آدمی اپنی حلال مال میں سے ایک کھجور بھی خرچ کرے گا، ایک کھجور بھی خرچ کرے گا، فرمایا کہ اللہ پاک اس کھجور کے ٹکڑے کو اتنا بڑھائے گا یہاں تک کہ میزان میں، ترازو میں وہ ایک پہاڑ نظر آئے گا۔ خرچ کیا ہے ایک کھجور، لیکن شرط لگائی اللہ کے پیارے پیغمبر نے من کسب طیب، حلال مال سے، حلال مال سے۔ ہمارا معاشرہ کہتا ہے حلال مال بڑھتا کہاں ہے، حلال مال جمع کہاں ہوتا۔ اب ہمیں اللہ پاک نے اس کا مکلف نہیں بنایا کہ کروڑوں میں خرچ کریں، لاکھوں میں خرچ کریں، بلکہ ہمیں یہ کہا بعدل تمرہ، ایک کھجور کے برابر کیوں نہ ہو، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے حبیب کیسے بچائیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے کروڑوں کا مال چاہیے، ہم اس کا صدقہ دے دیں
लाखों माल चाहिए, उसे सदका दे दें, तब जाकर बचेंगे। फरमाया वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, खजूर का एक टुकड़ा क्यों ना हो, फरमाया इससे अपने आप को बचाओ। तो हम थोड़ा सा माल दे दें, हलाल दे दें और इखलासी नीयत से दे दें। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सहाबा किराम से फरमाया ग़ज़वे की तैयारी हो रही है, जिसके पास जो कुछ है लेकर दे दे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए, वो सिक्के दनानीर सोने के सिक्के पेश किए। मुनाफिक ने कोहनी मारी दूसरे को, देखा अपनी शोहरत के लिए, अपने मालदारी दिखाने के लिए आया है। ये मुनाफिकों का शेवा रहा है, रोज़े अव्वल से रहा है। मेरे पैगंबर की मजलिस में बैठकर उनकी मुनाफिकत रही है। वो चले गए, इतने में देखा एक सहाबी एक छिल्लू भर जो लेकर आए, हजरत ये कबूल कीजिए। फिर कोहनी मारी, देखो छिल्लू भर, और वो भी जो लेकर आया और उससे जन्नत का खरीदार बनना चाहता है। कुरान पाक की आयत उतरी, मेरे पैगंबर इन मुनाफिकीन में से कुछ वो भी हैं जो आंखों आंखों में ताने देंगे, आंखों आंखों में इशारे करेंगे, उसको कहेंगे शोहरत के लिए आया था, इसके बारे में कहेंगे ये एक चिल्लू से, एक मुट्ठी भर जौ से जन्नत का खरीदार बनकर आया। लेकिन यहां हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि वो थोड़ा सा सदका अल्लाह बढ़ाता है यहां तक कि सदका करने वाले के लिए वो पहाड़ के बराबर बन जाता है। तो वजनी आमाल में से एक सदका है, इखलास नियत से हो, हलाल माल से हो और जायज मकाम पर हो। माल भी हलाल हो, इखलास भी हो, और जिसको आपने दिया वो भी मकाम जायज हो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सदक़े और खैरात की तरगीब दी। रात को एक आदमी अपने घर से निकला और उसने कुछ सदका दिया। सुबह हुई, लोग कहने लगे लोग भी बड़े अजीब हैं, रात को किसी ने सदका दिया और वो किसी चोर को दे दिया। ये आदमी परेशान हुआ, अल्लाह मैं रात के अंधेरे में तो इसलिए निकला था कोई मुझे ना देखें, अपनी तरफ से तो मेरा अमल इखलास पर था, मुझे क्या पता था कि ये बंदा चोर है और मेरा सदका चोर के हाथ में चला गया। उधर चोर ने सोचा वो देखो अल्लाह कितना मेहरबान है, रात के तारीकी में भी तेरा रिज़्क़ तुझे इतनी खुफिया तौर पर इज्जत के साथ दे रहा है और तू चोरी करता है। उसने कहा मेरी चोरी से तौबा। यह आदमी नादिम पेशमान अगले रात का इंतजार किया। अगली रात आई, ये फिर निकला और इसने फिर सदका किसी आदमी को दिया। सुबह हुई तो लोग फिर बातें करने लगे। रात को एक आदमी ने सदका और खैरात दिया और वो किसी बदकार आदमी को दे दिया, किसी जानी को दे दिया। ये फिर अर्ज करने लगा अल्लाह ये क्या हुआ, कल सदका दिया तो चोर के पास, आज सदका गया तो किसी जानी और बदकार के पास। अल्लाह मैं रात के अंधेरे में तो इसलिए निकला था कि मेरे इस अमल पर तेरे अलावा और कोई गवाह ना हो और क़ियामत के दिन वो मेरे अमल में सबसे वज़नी अमल बनकर उभरे। वो तो एक ज़ानी के पास चला गया, एक फाहिशा के पास चला गया। उसने सोचा रब ऐसा देता है और तू अपनी इज्जत को बेचता है, अपनी इज्जत नीलाम करता है। उसने वहां बदकारी से तौबा कर ली। अगले दिन अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने उसे बुलाकर फरमाया तेरे सदक़े की वजह से चोर चोरी से तौबा कर गया, तेरे सदक़े की वजह से बेहयाई ने बेहयाई छोड़ दी। तो जायज जगह मेरा और आपका सदका लगे। दूसरे नंबर पर जो अमल इंसान के तराजू में सबसे वजनी अमल बनता है वो है किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 बड़े बड़े हक हैं, उनमें से एक हक मुसलमान के नमाज जनाजा में शरीक होना है। लेकिन यह शरीक होना बहैसियत मुसलमान, ये मुसलमान है, मैं बहैसियत मुसलमान जनाजे की नमाज में शिरकत कर रहा हूं। हम जनाजे की नमाज में शिरकत करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ये मेरा दोस्त था, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा वाकिफकार है, ये मेरा जानने वाला है। अगर नहीं गया उसका भाई देखेगा जनाजे में नहीं था,
اس کا بیٹا دیکھے گا جنازے میں نہیں تھا، کل گلہ کرے گا، شکوہ کرے گا، تو اس لیے جانا ہے۔ ہم جنازوں میں جاتے ضرور ہیں، لیکن جنازوں میں ہماری شرکت کی وجہ یہ نہیں کہ یہ اس مسلمان کا میرے اوپر یہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے رشتہ دار ہیں کیا کہیں گے، دوست ہیں کیا کہیں گے، واقف کار ہیں کیا کہیں گے۔ جن کو کہنا ہے ان کو کہنا ہے، ان کی زبانیں آپ روک نہیں سکتے، آپ ان کی زبانوں کو تالا نہیں لگا سکتے ہیں، کہنے والے کو نے تو کہنا ہے، لیکن آپ کی نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی مسلمان، میت بھی مسلمان، یہ اس میت کا میرے اوپر حق ہے، میں اپنے اس حق کی ادائیگی کے لیے شرکت کر رہا ہوں۔ فرمایا جب جنازے کی نماز میں کوئی شریک ہوتا ہے، یہاں بھی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے نماز جنازے میں شرکت کرتا ہے تو فلہ قیرات، اس کے لیے ایک قیرات کے برابر اجر اور ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا جو اس کے تدفین میں شرکت کریں، کفن دفن میں شرکت کریں، قبر کھدائی میں، اس کو دفنانے میں، مٹی ڈالنے میں شرکت کریں، اپنے آپ کو شریک کر لیں، فرمایا اس کو قیراتان، 2 قیرات ملتے ہیں۔ جس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آئی، عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب مل قیراتان، یہ قیراتان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو صرف جنازے کی نماز میں شریک ہوں تو 1 قیرات کا اجر، جو تدفین میں بھی شامل ہو جائیں تو 2 قیرات کا اجر۔ یہ قیرات ہے کیا؟ یہ سونے کا ایک خاص وزن ہے، لیکن یہاں اللہ کے پیارے پیغمبر نے تشریف فرمائی ہے کہ قیامت کے دن یہ قیرات انسان کے ترازو میں 2 بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں آتے ہیں۔ اعمال ہیں، 2 قیرات ہیں، فرمایا یہ قیرات اس کے عمل نامے میں ممثل ہوں گے تو کیسے ہوں گے؟ فرمایا جبلتین عظیمتین، گویا کہ 2 بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں اور وہ اس کے ترازو میں رکھ دیے گئے۔ بنیادی عمل جو انسان کے ترازو کو اور اس کے وزن کو بڑھاتا ہے، فرمایا وہ عمل ہے کسی کے جنازے اور تدفین میں شریک ہونا۔ میں نے عرض کیا بحیثیت مسلمان شریک ہونا۔ تیسرے نمبر پر تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا۔ عمل بڑے آسان ہیں، لیکن ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ جب انسان کے ترازو میزان میں پڑتے ہیں اس پلے کو جھکا دیتے ہیں، یہ بڑے وزنی ہیں۔ لمبی حدیث ہیں، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، فرمایا پاکی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ جسم کی پاکی، لباس کی پاکی، مکان کی پاکی، اندرون باطن کی پاکی، خیالات کی پاکی، نظر اور فکر کی پاکی، بڑا وسیع مفہوم ہے طہارت کا، ظاہری باطنی ہر قسم کی طہارت۔ فرمایا یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا الحمدللہ کہنا یہ انسان کے اعمال کے ترازو کو بر دیتا ہے۔ وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، فرمایا الحمدللہ اور سبحان اللہ یہ دونوں کلمے انسان کے ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ تسلی نہیں ہوئے میرے پیغمبر کو، میرے پیغمبر کے کلیجے کو تسکین نہیں ہوئی تو اگلا جملہ ارشاد فرمایا تملأ ما بین السماوات والارض، فرمایا یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ دینا اتنا وزنی کلمہ ہے کہ کہنے والے کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، اتنا بڑا اجر ملتا ہے۔ سیدنا سلیمان اپنے تخت پر تشریف فرما اڑ رہے ہیں، ایک کسان کھیتی باڑی کرنے والا مزدور اپنے کھیتی باڑی میں لگا ہوا، اس نے یوں دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو تخت سلیمانی بڑی نظر آئی، ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آئی، ہوا کی دوش پر یہ کلمے حضرت سلیمان تک پہنچے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا جہاں سے یہ کلمے لے کر آئے ہو وہاں تک اس تخت کو پہنچا دو۔ تخت سیدھا وہاں آ کر اس کے پاس رک گیا، حیران ہو گیا کسان،
तख्त सुलेमानी मेरे पास आकर रुक गया। फरमाया तूने अभी अभी क्या कहा? वो अर्ज करने लगा मैंने आपके तख्त को देखा, इतना बड़ा तख्त, कोई इंजन नहीं, कोई पेट्रोल नहीं, बगैर पेट्रोल के बगैर इंजन के हवा पर आप इस पर सवारी करते हैं, यह चलता रहता है। तो बेख्तियार मेरी ज़ुबान से निकला सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा तख्त है। फरमाया ये तख्त, ये सारी दुनिया, ये तेरे सुबहान अल्लाह के मुकाबले में हेच है। ये तेरा सुबहान अल्लाह इस तमाम पर बारी है। यहाँ अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि औतमला माबैन समावात वल अर्ज़, कि सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये आसमान और ज़मीन के दरमियानी फिजा और तराजू को भर देते हैं। फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि नमाज नूर है, कुरान पाक वो तेरे लिए या तेरे खिलाफ हुज्जत है, सदका बुरहान है। आखिरी जुमला इरशाद फरमाया तो इंसान या अपने आप को बेच रहा होता है या अपने आप को आजाद कर रहा होता है, या अपने आप को जहन्नम से खलास करवाता है या जहन्नम के वादियों में अपने आप को गिराता है, या अपने आबादी का सौदा करता है या अपने बर्बादी का सौदा करता है, या अपने आप को आबाद करता है या अपने आप को बर्बाद करता है। फरमाया हर सुबह हर इंसान उठता है तो अगर उसका दिन भर गुनाह में गुजरता है तो अपने बर्बादी का सामान, और दिन भर अगर नेकी में गुजर गई तो इसके आबादी का सामान। तो फरमाया ख्याल करना, सुबह उठते हुए अपनी आबादी की फिक्र करना, अपनी बर्बादी की फिक्र नहीं। तो तीसरा अमल फरमाया वो तस्बीह और तहमीद है। चौथा अमल जिससे इंसान के तराजू बहुत ज़्यादा वजनी होता है वो है जुमे के लिए पहले वक्त पर आना। जुमे के लिए पहले वक्त पर आना, इब्तिदा में आना। फरमाया ये भी इंसान के तराजू को भर देता है। अब हम बड़े एहतमाम से आते हैं, लेकिन कब आते हैं? हमारा अलमिया ये हो गया कि हर जगह जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा होगा तब हम अपने घरों से दौड़ते हुए आएंगे और 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और सलाम पढ़ते ही वापस चले जाएंगे। गोया हमें ज़रूरत नहीं थी, अल्लाह पाक को ज़रूरत थी, आकर हमने 2 रकात उसका कर्ज उसकी तरफ बढ़ा के हम तो बड़े मसरूफ़ हैं, हम चल दिए। जबकि ये बड़ा बाबरकत दिन है, अजीम दिन है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया यहूद और ईसाइयों में अल्लाह पाक ने जुम्मा मुझे देकर मुंतखब किया है सैयदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार दिन, इमामुल अंबिया, तमाम जहान के सरदार, और तमाम जहान के सरदार उम्मत को दी गई हैं। आज उस सरदार उम्मत ने सरदार पैगंबर को दी हुई मुबारक और सरदार दिन उसकी नाकदरी कर दी। तो फरमाया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो जुमे के दिन पहले से तैयार हुआ, गुस्ल किया और वक्त से पहले आया और उसने इमाम का खुतबा सुना, अमल की नीयत से सुना, इखलास से सुना, नीयत ये थी मैं कुछ सीख लूँ, वो मेरे अमल का हिस्सा बन जाए। हम सुनते तो हैं मालूमात के हद तक, अमल की नीयत से नहीं। अमल की नीयत से मालूमात की आजकल कमी नहीं है, मालूमात बहुत ज़्यादा हैं और असल चीज़ अमल की कमी है। और ये जो मैं मुसलसल 2 जुमों में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कि मालूमात और इल्म को तोला जाएगा, अमल को तोला जाएगा। बात अमल की हो रही है। वज़न होगा तो किसका? अमल का। वज़न वज़नी हो, वज़न आएगा तो किस में आएगा? बातों में नहीं, इल्म में नहीं, वज़न आएगा तो अमल में आएगा, अमल में। तराजू बारी होगा तो बातों से नहीं, अमल से होगा। और हम अमल से खाली है, उम्मत अमल से खाली है। मालूमात हमारे पास बेशुमार बेशुमार हैं, लेकिन अमल की कमी है। तो फरमाया जो अमल से सुने, अमल की नीयत से सुने, फरमाया कफ़ाहुल्लाहु तबारक व तआला मा बैनहु व बैनल जुमआ, इस जुमे से लेकर आइंदा जुमे तक अल्लाह पाक इसके लिए काफ़ी हो जाएगा। इसलिए मेरे बहुत सारे अहबाबों ने यह सुना होगा
تو وہ ایک جمعے میں آتے ہیں، اگلے جمعے میں آتے ہیں، درمیان میں کوئی ایک نماز بھی نہیں، کوئی ایک عمل بھی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو سن رکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہیں، جو جمعے میں وقت سے پہلے آیا، اہتمام کے ساتھ بیٹھا، اہتمام کے ساتھ سنا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے لیے کافی ہو گیا۔ کفتا کا مقصد یا کفا اللہ کا مقصد، اللہ جمعے بر ہفتہ بر اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا رہے گا، اللہ اس کے لیے نیک عمل آسان بنا دے گا۔ شرط یہ ہے یہ نیت تو کریں۔ میں نے آذان سنی اور ایک تکیے کے بجائے دوسرا تکیے بھی رکھ لیا، اور اب میں کہوں اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے، اللہ نے جو توفیق مجھے دی تھی میں نے اس توفیق کو استعمال نہیں کیا، یہ میرے پاس بھر کر لا کر رکھ دیا گیا ہے، اب میں پی نہیں رہا ہوں، تو اس میں لانے والوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے تو لا کر رکھ دی ہے، میں خود استعمال نہیں کر رہا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم اس توفیق کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ پانچواں عمل، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثقل ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان کے اعمال میں سے، ترازو میں رکھے جانے والے اعمال میں سب سے وزنی ترین عمل حسن اخلاق، بہترین اخلاق۔ فرمایا یہ سب سے وزنی ترین عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد، میری نبوت کا مقصد، میری رسالت کا مقصد، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں نیک اعمال، اچھے اخلاق اس کی تکمیل کر دوں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ کے منصب پر فائز ہیں۔ اب حسن خلق کیا ہے، بہترین اخلاق کیا ہے؟ آپ پر جس کا حق ہے اچھے طریقے سے وہ حق ادا کرنا، یہ بہترین اخلاق ہے۔ آپ پر جس کا حق ہے، آپ پر والدین کا حق ہے، آپ پر بھائیوں کا حق ہے، آپ پر بیوی کا حق ہے، آپ پر اولاد کا حق ہے، آپ پر پڑوسی کا حق ہے، آپ پر محلے دار کا حق ہے، جہاں کام کرتے ہیں اس کا حق ہے، جس سے آپ کام لے رہے ہیں ان کا حق ہے۔ غرض جس کا حق آپ پر لازم ہے صحیح طریقے سے وہ حق ادا کرنا، یہ ہے بہترین اخلاق۔ اگر یہ بہترین اخلاق میں